ناظرین، حد ڈرامے میں اب زینیا کی حرکتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر کب اس زینیا کی اصلیت شہرام کے سامنے کھل کے آئے گی؟ اور کیا کبھی پتہ چل سکے گا کہ شانزے کو تابش کے ساتھ بدنام کرنے کے پیچھے بھی اس زینیا کا ہاتھ تھا؟ اور سیرت جس طرح سے مہک کو ذہنی اذیت پہنچا رہی ہے، کیا کبھی زرار کو اس کا پتہ چل سکے گا اور وہ مہک کو لے کے یہاں سے جائے گا، یا پھر مہک ہی زرار کی زندگی سے نکلنے والی ہے؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، زینیا کے کہنے پہ زارا شانزے اور تابش کو بدنام کرنے کا ہر حربہ آزما رہی ہے۔ ایک طرف تو شانزے اور تابش جب ورکنگ آورز میں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو زارا کچھ اس طرح سے ان کی ویڈیوز اور پکچرز بناتی ہے کہ یوں لگے جیسے ان کے درمیان میں کچھ چل رہا ہے، اور پھر آفس کے امپلائیز کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا تم نے شانزے اور تابش کو نوٹ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہے ہیں؟ شانزے کی طلاق ہوئی ہے لیکن اسے کچھ شرم کرنی چاہیے کیونکہ تابش تو شادی شدہ ہے۔ شاید شانزے وقت گزاری کے لیے تابش کو استعمال کر رہی ہے۔ اب شکر ہے کہ فریال اپنے کانوں سے زارا کو امپلائیز کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے۔ دل تو اس کا چاہتا ہے کہ ابھی جا کے زارا کا منہ توڑ دے، لیکن وہ شانزے کو ہی سمجھاتی ہے کہ بھلے ہی تابش بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تم پر بھی مکمل اعتماد ہے، لیکن جب بھی تابش کے ساتھ کام کے لیے نکلا کرو تو تھوڑی محتاط رہا کرو۔ اس وقت تو شانزے کو فریال کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن آگے چل کے شانزے کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ کتنی مشکل سے تو شانزے ڈپریشن سے باہر نکلی تھی، لیکن اس زینیا کی وجہ سے دوبارہ ڈپریشن میں جانے والی ہے، کیونکہ زارا شانزے اور تابش کی جو ویڈیوز اور پکچرز زینیا کو بھیجتی ہے، زینیا وہی پکچرز اور ویڈیوز اس سائٹ کی اونر کو بھیج دیتی ہے جہاں پر شانزے اور تابش آج کل کام کر رہے ہیں۔ اب وہ تو سائٹ پہ پہنچ کے ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کام کے نام پر یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ اب زینیا یہ سب کرتی بھی اس دن ہے جب اسے پتا ہے کہ فریال اور شہرام بھی اسی سائٹ پر موجود ہوں گے، بلکہ آفس کے باقی سارے کولیگز بھی۔ اب سب کے سامنے جب شانزے کی یہ انسلٹ ہوتی ہے تو شانزے کا تو دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ جبکہ شہرام آنر کی یہ بات سن کے شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہیں آپ، سوچ سمجھ کر بات کریں، جس پہ آنر کہتی ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بہن ہے، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے وہ اپنی سائٹ کا کانٹریکٹ بھی ان لوگوں سے واپس لے لے۔ خیر، شہرام کو جب وہ پکچرز دکھائے گی جس میں شانزے اور تابش آپس میں بیٹھے ہنس بول رہے ہیں تو شہرام کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سارا ہنگامہ دیکھنے کے بعد زارا زینیا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ پلان بہت ہی کامیاب رہا ہے، سائٹ پہ جو ہنگامہ ہوا ہے دیکھنے لائق تھا، آپ اگر وہاں ہوتی تو آپ کا دل خوش ہو جاتا، اور زینیا بھی اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا ہے یا تو فریال زارا کو زینیا سے بات کرتے ہوئے سن لے گی، یا پھر کم سے کم شہرام کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالے گی کہ اگر وہ آنر یک دم وہاں پہنچی تھی، شانزے اور تابش کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس کے پاس اس سے پہلے وہ ویڈیوز اور پکچرز کیسے آئیں، وہ کس نے بنائیں، یہ بات پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ اور ان پکچرز اور ویڈیوز کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب سوچی سمجھی اسکیم ہے شانزے کو بدنام کرنے کی، اور اگر شہرام اس بارے میں انویسٹیگیشن کرے گا تو ظاہر ہے وہ زینیا تک بڑے آرام سے پہنچ جائے گا، کیونکہ سائبر کرائم والے جب اس موبائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے یہ ویڈیوز اور پکچرز آگے پہنچی ہیں تو ظاہر ہے زینیا اور زارا کے موبائلز ٹریس ہو جائیں گے۔ ویسے سورس تو زارا کا موبائل ہے، اور زارا کا موبائل ہی اگر پکڑا جاتا ہے تو شہرام اس سے انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور پولیس کی دھمکی بھی دے سکتا ہے، اور فریال بھی شہرام کو بتا سکتی ہے کہ میں نے آفس میں زارا کو کئی امپلائیز کے ساتھ بیٹھ کر شانزے اور تابش کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یوں زارا کو پولیس کی دھمکی دی جائے تو وہ سارا سچ اگل دے گی کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا اور زینیا میڈم کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو بھلا شہرام ایسی عورت کو کبھی معاف کر سکے گا جو اس کی بہن کو یوں بدنام کر رہی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر شہرام کی بہن کی بدنامی ہوتی ہے تو ظاہر ہے
یہ شہرام کی اپنی بدنامی ہے۔ کیا زینیا نے شہرام کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ اور ابھی تو شہرام کے سامنے زینیا کا وہ جرم آنا بھی باقی ہے جو اس نے اپنے اور شہرام کے ہونے والے بچے کو ختم کرایا تھا۔ دوسری طرف بات کریں گے مہک کی، تو مہک کی ماں کے دل کو عجیب سے ہول اٹھتے ہیں اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے میری مہک تکلیف میں ہے، پریشان ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اچانک وہاں جانا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ وہاں مہک کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ یوں ہی کرتے ہیں، جب اچانک مہک کے گھر پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے سیرت کو تو یہ پسند نہیں آئے گا کہ یہ غریب لوگ اٹھ کے اس کے محل نما گھر میں آ گئے۔ خیر وہ اوپنلی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ زرار کے سامنے بری جو نہیں بننا چاہتی۔ اب یہاں پر مہک کو ہی نوکروں کے کام پر لگا دے گی کہ بھائی نوکر تو چھٹی پہ ہیں، تمہارے ماں باپ آئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے وانے کا کرو، اور شاید خود ہی نوکروں کو چھٹی بھی دے دے گی۔ ایسے میں مہک جب اپنے ماں باپ کے لیے کھانا تیار کرے گی تو سیرت یا تو خود یا پھر کسی سے کہہ کے مہک کے کھانے میں نمک مرچ زیادہ کر دے گی، اور جب کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ پروسا جائے گا تو اس کا ذائقہ دیکھ کر سب کو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اب سیرت جان بوجھ کے مہک کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کے سامنے کہے گی کہ مجھے تو لگا تھا غریب گھر کی لڑکی ہے، کم سے کم کھانا پکانا تو سیکھا ہوگا، غریب لوگوں کے گھر میں کون سا نوکر چاکر ہوتے ہیں، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ پڑھنے لکھنے والی بچیوں کو گھرداری طریقہ سلیقہ کہاں آتا ہے۔ اور پھر مہک سے کہے گی کہ ایسے کرو کچھ آرڈر کروا لو اپنے ماں باپ کے لیے، اور پھر دوبارہ اس کی انسلٹ کرنے کے لیے کہ غریب لوگوں نے تو کبھی کھانا آرڈر بھی نہیں کروایا ہوتا، فوراً کہے گی کہ تم رہنے ہی دو، میں ہی آرڈر کروا لیتی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ مہک کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ ہو سکتا ہے مہک کے ماں باپ مزید اپنی بیٹی کی انسلٹ برداشت نہ کر پائیں اور یہاں سے چلے جائیں، جبکہ مہک کو اچھے سے اندازہ ہے کہ کھانا خراب کرنے کے پیچھے اسی سیرت کا ہاتھ ہے، کیونکہ مہک پڑھی لکھی ضرور ہے لیکن اسے کھانا بنانا گھرداری سب کچھ آتا ہے۔ یہاں پر مجھے ویسے زیادہ غصہ زرار پہ آتا ہے جو اپنی ماں اور بہن کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہے، اس کے باوجود بھی مہک نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بارہا کہا ہے کہ میرا گھر میں دم گھٹتا ہے، میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، تو زرار کو چاہیے کم سے کم مہک کو الگ گھر لے کے دے دے۔ ٹھیک ہے وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور یہ ایک بیٹے کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں نہ چھوڑے، تو وہ اپنی ماں کی بھی خدمت کرے، ان کی بھی دیکھ بھال کرے، لیکن اپنی بیوی کی سہولت کا بھی ایک شوہر کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بیوی کو زبردستی ایسے ماحول میں رکھنا اور ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنے کا کہنا جہاں اس کی روز تذلیل ہوتی ہو، ایک اچھے شوہر کو زیب نہیں دیتا۔ دوسری طرف فریال کے رشتے کے بارے میں جب سے سیرت کو پتہ چلا ہے کہ لڑکا بہت امیر ہے، فیکٹری آنر ہے اور جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے، تو سیرت کا تو حسد جلن سے برا حال ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی زینیا سے بڑھ کے پورے خاندان میں کسی کی بیٹی کا لائف سٹائل نہ ہو۔ اب پہلے تو سیرت کوشش کرے گی کہ فریال کی پہلی منگنی کی جو بات شہروز سے چھپائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے ناظرین کہ شہروز کہے گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فریال کی 1 یا 10 منگنیاں ٹوٹی ہوں، میں پھر بھی فریال سے شادی کرنے کو راضی ہوں۔ تو سیرت اور زینیا اس بات کو اپنی ضد بنا لیں گی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ شادی نہیں ہونی چاہیے، تو زینیا کچھ ایسی چال چلنے والی ہے کہ عین نکاح کے موقع پر کچھ ایسا ہنگامہ کھڑا ہوگا کہ واقعی ہی یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ زینیا کا شوہر شہرام ہی آگے بڑھ کے فریال کا ہاتھ تھامے گا، یوں زینیا خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی ہے۔ ویسے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا فریال کی شادی شہروز سے ہو جانی چاہیے یا پھر شہرام سے ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔